नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बांग्लादेश हमारा जो मशरकी पड़ोसी है हिंदुस्तान का, उसके तीनों अतराफ यानी शुमाल, मगरब और मशरक में भारत है और उसके जुनूब में खलीज बंगाल पड़ती है। उसके ये मुफाद में है कि वो भारत से ताल्लुकात अच्छे रखे मौज और ये मौजूदा सरकार को खूब समझ में आता है और ये मौजूदा सरकार जो मोहतरमा हसीना वाजिद की है, इसको खूब समझ में आता है। इसीलिए जब से ये पावर में आई है, इसने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना के रखे हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें वो एक दूसरे को बिजली बेचते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि यहाँ का जो मगरबी बंगाल है, जो कि बांग्लादेश के मगरब में पड़ता है, वेस्ट में है, वहाँ पर, या झारखंड है या उड़ीसा है, वहाँ पर बिजली की ज़्यादा पैदावार है और वो जो ज़्यादा पैदावार है ना, वो भारत आसानी से बांग्लादेश को बेच सकता है। और बांग्लादेश के जो मशरक में यानी चिटगांग, जो सिलट है, उनके जो इलाके पड़ते हैं, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के सूबे जो हैं उनके साथ लगते हैं, वहाँ पर अगर उनको ज़्यादा बिजली की पैदाइश होती है तो वो बिजली वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको बेच सकते हैं। खैर, हम आज ये किस्सा इसलिए लेकर बैठे हैं क्योंकि कल अदानी का झारखंड का एक शहर है गोड़ा, वहाँ पर उसने 1000 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है। अब उसमें से उसने कल जैसे ही वो चालू किया ना, तो वहाँ से 748 मेगावाट जो है ना, भारत ने या अदानी ने, मतलब ये वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, तो इसीलिए अभी भले अदानी देता है, लेकिन वो जो हिसाब किताब होगा वो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार करेगी। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा पावर है इंडिया का, ये अभी बांग्लादेश को जा रहा है। और आपको तो ये मालूम होगा ही कि बांग्लादेश जो है ना, जहाँ तक रेडीमेड गारमेंट्स का सवाल है, उसमें बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो भी काम हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए पावर सप्लाई और वाटर, ये दोनों चीज़ें तो बुनियादी ज़रूरत होती है। तो अभी हिंदुस्तान ने उसको 750, तकरीबन 748 मेगावाट देना शुरू किया है। तो इस तरह, अच्छा, ये सस्ता भी पड़ता है उनको क्योंकि ये कोल बेस्ड है। और ये जो पावर प्लांट लगाया है अदानी ने ना, ये इम्पोर्टेड कोल ऑस्ट्रेलिया से आता है और ये जो है ना, इसको पूरी तरह से ट्रीट करके इस्तेमाल किया जाता है। यानी एज फार एज पोल्यूशन इज कंसर्न्ड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कंसर्न्ड, इट अफेक्ट्स वेरी लेस, जो है बहुत कम नुकसान करता है। इसीलिए ये बहुत एक अच्छा प्लांट समझा जाता है। और अब वहाँ से 750 मेगावाट की बिजली जो है बांग्लादेश को कल से सप्लाई होनी शुरू हो गई। नाजरीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में आज पीर के रोज़ 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मार्का होने वाला है अदलिया और सरकार के दरमियान, पीडीएम की जो सरकार है। हमने आपको बताया था 30 मार्च को फैसला दिया था अदलिया की, वो जो कंट्रोवर्शियल बेंच थी, 3 रुकनी बेंच जो थी, उसने ये फैसला किया था और उसमें हुक्म दिया था उसने ईसीपी को और मरकजी सरकार को कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया था
کہ 2100 کروڑ روپے کی رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 10 اپریل سے پہلے ریلیز کر دی جائے۔ اب 10 اپریل آج ہے اور ابھی تک جو ہے یہ پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوا۔ بھلے یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان آرڈر ٹو اوائڈ کنٹروورسی انہوں نے تو ایک شیڈول کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم 14 مئی کے حساب سے ایسے الیکشن کروائیں گے، لیکن پیسہ دینا تو مرکزی سرکار کا کام ہے اور مرکزی سرکار نے اب تک پیسے نہیں دیے ہیں، اور مرکزی سرکار جو ہے نا وہ تو کولیزن کورس پہ تیار کھڑی ہے، وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اور ابھی اس میں ظاہر ہے آئینی مسئلے بھی ہوں گے اور قانونی مسئلے بھی ہوں گے۔ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا ہے سرکار نے، یعنی سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے جس میں اس مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے پھر مرکزی سرکار دونوں نے مطلب نیشنل اسمبلی نے اور سینیٹ نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جو سو موٹو کے پاورز ہیں ان کے اوپر کرٹیل لگایا تھا، تو وہ قانون پاس کر کے انہوں نے صدر صاحب کے پاس بھیجا تھا، لیکن صدر صاحب نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ویلاگ میں، اس نے جو منع کر دیا ہے تو ابھی اس کے بارے میں بھی غور کیا جائے گا پھر سے کہ اس کو اسی صورت میں واپس بھیجا جائے یا اس میں کچھ ترامیم کر کے بعد میں اسے صدر صاحب کے پاس بھیجا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے نا 50 سال ہونے کو آئے ہیں۔ یہ 1973 کا جو یہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ آج کی تاریخ سے جو ہے لازمی کیا گیا تھا، لگایا گیا تھا اور پاس کیا گیا تھا، تو اس کا جو ہے 50 سالہ جشن بھی منایا جائے گا۔ اسی لیے بھی وہ جو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوگا اس میں اس کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ یہ فنکشن کیسے منایا جائے۔ ادھر ای سی پی نے اپنے آپ کو کنٹروورسی سے دور رکھنے کے لیے، اب ان کو پیسہ نہیں ملا لیکن ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو الیکشن کروانی ہے، انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی مرکزی سرکار سے، اور مرکزی سرکار نے آج 10 تاریخ ہونے کو آئی ہے اب تک پیسے نہیں دیے، تو اسی لیے آج ای سی پی کی بھی ایک میٹنگ ہوگی اور وہ پھر سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرانے کی سوچیں گے کہ اب کیا کریں۔ وہ تو خیر سیدھا لکھ دیں گے کہ ہم نے تو ڈیمانڈ کی تھی، اب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں آیا، تو پھر مزید جیسے بھی آرڈر ہوں سپریم کورٹ کے دے ول ویٹ فار دیٹ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جب سرکار تھی جناب عمران خان کی، اس وقت انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا ٹیکس ایویژن کا، ان کا اور ان کی فیملی کے خلاف، اور ابھی جب یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی پچھلے سال سے 9 تاریخ کو ہی تھی، 1 سال اور 1 دن ہو گیا اس کو، تو انہوں نے اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جو ہے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وہ جو پچھلی سرکار نے جو انیشیٹو لیا تھا اس کو قواش کر دیا جائے۔ تو آج سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی صدارت میں اس بات پر بھی غور ہوگا کہ گورنمنٹ کی یہ جو درخواست ہے اس کو منظوری دے دی جائے کہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ بھی دیں، کیونکہ خود سپریم کورٹ کے ججوں کے آپس میں لڑائی چالو ہو چکی ہے، اور فائز عیسیٰ اور جمال مندوخیل اور یہ 2-3 جو جج منصور علی شاہ یہ جو ہے نا یہ اور عمر عطا بندیال اور احسن اقبال وغیرہ الگ الگ سائیڈ ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس سنوائی میں جسٹس عمر عطا بندیال گورنمنٹ کی یہ درخواست ماننے سے انکار کر دے۔ ناظرین، خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمیشہ سب پوری دنیا جانتی ہے کہ موسٹلی جو ہے نا پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ نے ہی رول کیا ہے، ان کا ہی حکم چلتا رہتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ذرا خراب ہوتا ہے۔ یہ جو ہائیبریڈ سسٹم تھا یہ پھر بھی ٹھیک ہے، کسی لحاظ سے بھلے ایک قسم کا فارس بولیے، ڈھکوسلا بولیے، تو بھی جمہوریت کہنے میں تو آتی ہے، الیکشنز تو ہوتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان عوام سے پھر ڈرتے بھی ہیں
اور پھر ان کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اب کیا سپریم کورٹ کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اگر وہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی کو برقرار رکھیں گے، موجودہ حکومت جو کہ منتخب حکومت ہے، کسی بھی لحاظ سے یہ کہنا سپریم کورٹ کا یا امرتا بندیال کا غلط ہے کہ جو آدمی کل جیل کے اندر تھا آج وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کو کورٹ نے جو ہے بری کیا تھا اور اس کو پارلیمنٹ نے چن کر منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا تھا۔ اسی لیے یہ جو اینٹی ڈیموکریسی جو ٹریٹس ہیں، بھلے جسٹس عمر عطا بندیال ہی کیوں نہ ہو، ان سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔